جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، حکیم الامت، شاعر مشرق اور مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کی زندگی، شاعری اور آپ کے روحانی مقام و مرتبے کے بارے میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کاری جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ سیالکوٹ کے ایک معزز گھرانے کے فرد شیخ نور محمد صاحب نے خواب دیکھا کہ لکو دک میدان ہے، ایک سفید کبوتر براق فضا میں چکر لگا رہا ہے، کبھی نیچے آتا ہے کہ بس زمین کی قسمت جاگی، اور کبھی ایسی اونچائی پکڑتا کہ تارا بن کر آسمان سے جڑ گیا۔ ادھر بہت سے لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ کچھ وقت گزر گیا تو اچانک اس نے غوطہ لگایا اور شیخ نور محمد کی جھولی میں آ گرا۔ آسمان سے زمین تک ایک قوس بن گئی۔ جب نور محمد صاحب یہ خواب دیکھ کر اٹھے تو اپنے دل کو اس یقین سے بھرا پایا کہ خدا انہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو دین اسلام میں بڑا نام پیدا کرے گا۔ سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے مرشد ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ صاحب نسبت ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال عاشق رسول ہیں۔ حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں نماز فجر کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت بڑی باقاعدگی سے کیا کرتا تھا۔ والد صاحب اکثر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتے۔ ایک روز مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگے، میں تم کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، اور پھر خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے متعدد مرتبہ والد صاحب سے راز کی بات جاننا چاہی، لیکن وہ ٹال جاتے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد ایک روز جب میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو کہنے لگے، اقبال، جب بھی تم قرآن پاک پڑھو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہے اور قرآن پاک تم پر نازل ہو رہا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس بات نے میرے دل پر بہت اثر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے قرآن مجید کا مخفی علم مجھ کو عطا کیا ہے۔ میں نے 15 سال تک قرآن پاک پڑھا ہے اور بعض صورتوں پر مہینوں نہیں بلکہ سالوں غور کیا ہے، اور اتنے طویل عرصے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قرآن پاک کو سمجھنا اور تفکر کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے سیالکوٹ میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد لاہور سے فلسفہ میں ایم اے کیا۔ اس کے بعد آپ نے جرمنی سے ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس یعنی مابعد الطبیعیات کے موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ایمان کا تعلق چونکہ غیب کی خبروں سے ہے، اور ایسے غیب کے امور سے متعلق مباحث کو فلسفیانہ اصطلاح میں مابعد الطبیعیات کا علم کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ لاہور میں انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں علامہ اقبال دیر سے پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اسٹیج پر موجود سبھی نشستیں پر ہو چکی ہیں۔ آپ وہاں موجود پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور عرض کیا، اولیاء اللہ کے قدموں میں جگہ مل جائے تو اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی۔ حضرت شاہ صاحب نے فوراً فرمایا، جس کے قدموں میں اقبال آ جائے اس کے فخر کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی طرح 1937 میں ایک محفل میں حضرت پیر سید جماعت علی شاہ نے علامہ محمد اقبال سے فرمایا، آپ کا ایک شعر ہمیں بھی یاد ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔
آپ یہ سن کر بے حد خوش ہوئے اور عرض کیا میری نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پروفیسر مسعود الحسن ایک عالم و فاضل شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب حضرت داتا گنج بخش کی روحانی سوائے عمری میں لکھا ہے کہ میں 1930 میں لاہور آیا اور دیکھتا کہ اکثر نماز فجر سے قبل داتا صاحب کے مزار مبارک پر علامہ اقبال حاضری دیا کرتے تھے۔ وہیں میری ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ میرے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا، مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا خیال مجھے حضور داتا صاحب کے مزار پر عبادت کے دوران آیا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں یوں فرماتے ہیں، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ایک ایسے نبی اور رسول کی امت ہیں جو اپنی ترکیب میں خاص ہیں، جس کی بنیاد جغرافیائی حدود پر نہیں بلکہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رکھی گئی ہے۔ یہ ایسی امت ہے جس میں برتری کا حق رنگ و نسل، خون یا خطے کو نہیں بلکہ صرف اور صرف تقوی کو حاصل ہے، اور اس ملت کے لیے تا قیامت کامل ترین ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو اولیاء کرام اور صوفیہ کرام سے بے حد عقیدت و محبت تھی۔ ایک مرتبہ آپ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے تو ان کی شان میں یوں مدح سرائی کی، فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا، ستارے عشق کے تیری کشش سے ہیں قائم، نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا، تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا، نہاں ہے تیری محبت میں رنگ محبوبی، بڑی ہے شان بڑا احترام ہے تیرا۔ اسی طرح جب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے تو جو عنایت ہوا اس کا اظہار اشعار کی صورت میں یوں فرمایا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں ہے پوشیدہ وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس کرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا اس کو خبردار۔ حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے مقام روحانیت کے بارے میں آپ کے خادم خاص علی بخش ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک روز نصف شب علامہ اقبال اپنے بستر پر لیٹے ہوئے نہایت مضطرب حالت میں تھے، بالآخر اٹھے اور کوٹھی سے باہر گیٹ پر تشریف لے گئے۔ اتنے میں ایک بزرگ سبز کپڑے پہنے تشریف لائے۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے آئے، انہیں پلنگ پر بٹھایا اور خود ان کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ عرض کیا، آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں؟ انہوں نے فرمایا، دہی کی لسی۔ علامہ اقبال نے مجھے جگ دے کر باہر سے لسی لانے کے لیے کہا۔ علی بخش کہتے ہیں کہ میں بڑبڑاتے ہوئے جانے لگا کہ اس وقت دہی کی لسی کہاں سے ملے گی، لیکن جیسے ہی میں کوٹھی سے باہر نکلا تو دیکھا کہ سامنے ایک بازار ہے، وہاں لسی کی دکان ہے جہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں وہاں گیا اور ان سے کہا تو انہوں نے مجھے لسی بنا کر دے دی۔ جب میں نے ان سے پیسے پوچھے تو انہوں نے کہا، اقبال سے ہمارا حساب چلتا رہتا ہے۔ علی بخش کہتے ہیں کہ میں لسی کا جگ لے کر کوٹھی آ گیا اور علامہ محمد اقبال نے ایک گلاس بھر کر ان بزرگ کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے پی لیا، پھر دوسرا پیش کیا تو انہوں نے فرمایا، خود پی لو۔ کافی دیر تک آپ ان کے پاؤں دباتے رہے اور محو گفتگو بھی رہے۔ کچھ دیر بعد وہ بزرگ چلے گئے تو علی بخش کہتے ہیں میں نے فوراً باہر نکل کر دیکھا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ باہر اب نہ کوئی بازار تھا نہ کوئی دکان۔ جب علی بخش نے آپ سے استفسار کیا
تو انہوں نے فرمایا آنے والے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے اور لسی والے داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پھر انہوں نے فرمایا اس بات کا ذکر میری زندگی میں کسی سے نہ کرنا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت کو ہی ایمان و ایقان تصور کرتے تھے۔ ان کا مشہور زمانہ شعر ان کی فکری طہارت کا حسین غماز ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی طرح سیدہ کائنات جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین بانویاں تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادریاں کاروان سالار عشق۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام ایک نسبت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کی وجہ سے عزیز ہیں، مگر سیدہ فاطمہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا 3 نسبتوں کی وجہ سے عزیز ہیں۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین کی نور نظر ہیں جو اولین و آخرین کے امام ہیں۔ وہ تاجدار حلتا مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کی زوجہ محترمہ ہیں، اور وہ عشق کے دائرے کے مرکز کی والدہ ہیں اور عشق کے کاروان کے سرداروں کی والدہ ہیں۔ عاشق رسول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی اصل قبر بادشاہی مسجد کے باہر ہے۔ وہاں سے مٹی لے کر ترکی کے شہر کونیا میں آپ کی ایک مصنوعی قبر بنائی گئی ہے اور ساتھ ہی ایک پارک اقبال پارک کے نام سے بنایا گیا ہے۔ اپنے اشعار میں آپ اپنے لیے یوں فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر در حساب امرات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ یعنی تو غنی ہے دونوں جہانوں کا اور میں فقیر ہوں، روز قیامت میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، میرا حساب دیکھنا تیرے لیے ناگزیر ہی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھ کر حساب لینا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیاروں کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔